کے درمیان بات چیت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ان کا یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بیٹے کی شادی کے سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، بات چیت کا نہ ہونا، یہ تعلقات کا توڑنا بہت برا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق ختم کرے۔ یہ تو عام مسلمانوں کا تعلق ہے، بھائی اور بہن کا تعلق تو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بہت سوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپس میں تعلق توڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو رہنے دو، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کرتے وہاں تک ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس لیے بہت سخت گناہ ہے جس کو قطع تعلق کہا گیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ اس کے عمل کے لیے، یعنی اس کے لیے دور ہو جائے، اس کے لیے عمل یہ کریں کہ آپ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے، پارہ نمبر 10 میں تیسرے رکوع میں یہ آیت ہے انشاءاللہ، چوتھے رکوع میں اس آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا، اور اگر تم خرچ کرتے جو کچھ بھی زمین میں ہے پھر بھی ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ بس یہ آیتوں کو پڑھ کر آپ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبتیں پیدا فرمائیں۔ اسی طرح اگر شوہر کے ساتھ تعلق اس طرح پر ہے تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں وہ افراد جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ کے ہر کھانے پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے گا۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ I'm just wanting to know about Ayatul Karima, when you can read it. Can you read it without wuzu, and can you read it any time of the day as well? اوکے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کال کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ کہنا تھا، کچھ میرے کان بہت بجتے ہیں، شان کرتے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سوال پوچھنا ہے آپ کو۔ جی جی فرمائیے۔ جی، جو 11ویں لوگ دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور دینی چاہیے یا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر موجود ہیں لائن پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب دعا بھی کریا سنے اج جیرو واسطے، انہاں کی ارتھرائٹس ہے، بہت تکلیف ہے نے، تے جڑا نالے حضور پاک اور نہ دل ہے انہاں دی زیارت ہے، تے کیڑا درود شریف پڑھنا چاہیے انہاں نے زیارت وچ اچھنا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں، جی آپ دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ نے ابھی بتایا تھا کمر کے درد کے بارے میں، وہ اگر دوبارہ بتا دیں کہ کون سی سورہ تھی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر سے آپ نوٹ کر لینا، بتا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ، کبھی قبر کے بارے میں آپ نے حساب کتاب کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فلاں کو اس شکل میں دیکھا گیا، فلاں کو یہ عذاب ہوتے ہوئے دیکھا گیا، تو وہ پھر قبر کا عذاب تو برحق ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔
جی میں نے کتنی دیر سے ہو رکھا ہوا، مفتی صاحب کو کسی نے سوال کیا تھا کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس کو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو مفتی صاحب نے بتایا پر میں مس کر گئی، پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے سجدہ دی مطلب جڑی آیت تسی دسے پڑھنے کتنے دن پڑھنے ہیں؟ ایک مرتبہ، مطلب کون ایک ہی مرتبہ پڑھ کے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی آیت پڑھنا کتنے دن ہے؟ جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں، ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے جب دعا کرنا ہے آپ کو یہ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب. I've just got a quick question. Yes, My go on. sister recently gave birth, and since the birth of a child, she's been acting quite strange. You know, she's had erratic behavior where she's been talking non-stop. She's always anxious, and I personally think it might be depression. And How old is she? Ji? How old is she? She's 29. Okay. And she's always got, we personally think it's depression, and you know she's always getting emotional, and we're just wondering, is there some sort of ayat that we could read or some? جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا نا کہ کھانے کے اوپر بسم اللہ کس طرح پڑھنا ہے، وہ پلیز بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بچی 2 سال کی ہے تو اس کو اسکول میں جانا ہے، تو اس ایریے میں اس کو، میری بیٹی کو گھر چاہیے۔ جی ابھی آپ کا وہی اس کا نمبر آ رہا ہے ابھی۔ اور ایک اور سوال میں بعد میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ آپ کا پرسنل نمبر ہے؟ نہیں، پرسنل نمبر نہیں بتاتے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ کیسی ہیں؟ مفتی صاحب نا میں پوچھنا تھا، آسان سا کوئی طریقہ استخارہ کا بتا دوں جی، میں خود کر لوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی اللہ حافظ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں، فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب، جو آپ نے مجھے لفظ بتائے تھے جو میرے باڈی کے اندر چیزیں چلتی تھیں، جی اور اپنے پڑھنے کے لیے مجھے صورتیں میں ماشاءاللہ مجھے اتنا فرق پڑا ہے، اور میں یہ دوسروں کو بھی بتاتی ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ فرق ہے۔ میں آپ کا تھینک یو، شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی اور ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے نے نا شادی کی ہے نا کسی سنگھ لڑکی کے ساتھ، اس کو مسلم کی ہے، اچھا مسلم کر کے اس کو ساتھ شادی کی ہے، تو لیکن اب مجھے یہ بتائیں میں ان کو نماز وغیرہ سکھانی ہے تو سب سے پہلے میں کیا اس کو پڑھانا شروع کروں، کیونکہ میں گھر میں میرے پاس ٹیسٹ نہیں ہے، تو پھر میں اس کو کیا میں سکھاؤں؟ سب سے پہلے پلیز مجھے یہ بتا دیں۔ وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ ہاں جی، میرے بیٹے نے اس کو مسلمان کر کے کی شادی کی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا ذرا مسلمان کر کے، اس کو بھی شوق تھا مسلمان ہونے کا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ بیٹی کے لیے گھر تلاش کر رہی ہیں، وہ بیٹی کرائے کے لیے کوئی اچھے ایریے میں، جس ایریے میں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کو مکان مل جائے۔ اس کے لیے سورہ اعراف پارہ نمبر 8، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 جو ہے، اس کو پڑھیں روزانہ 100 مرتبہ، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اس ایریے میں اچھا مکان مل جائے گا۔ حق تعالی شان ہو اس کو اچھا مکان عطا فرمائے، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ دوسرا جو سوال کیا تھا کہ ایک نواسا ہے، ہماری بہن نے سوال کیا کہ نواسا 8 سال کا ہے، اس کے چشمے کے گلاسز کے نمبر بہت ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے روزانہ سورہ قاف پارہ نمبر 26، اس صورت کے اندر آیت نمبر 22 ہے، 22 نمبر کی آیت ہے،
جس کا ترجمہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے ہٹا دیے تجھ سے پردے اور تیری آنکھیں اب تیز ہو گئیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22، 22 نمبر کی آیت 26 پارے میں اس آیت کو روزانہ پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کی آنکھوں پر دم کر دیں، چاہے صبح میں، چاہے شام میں، چاہے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کرتی رہیں، اور یہ آیت اس کو سکھا دیں اور وہ خود بھی اپنے طور پر پڑھ کر دم کرے، ہاتھ پر دم کرے اور پھر آنکھوں پر پھیر لے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کا یہ نمبر کم ہوتے جائیں گے اور آنکھیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ استغفار کے بارے میں پوچھا کہ استغفار میں کیا ہے؟ دیکھیے، استغفرہ کے معنی ہوتے ہیں مغفرت چاہنا، مغفرت مانگنا۔ تو ہم جب اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، اس کے لیے جو شارٹیسٹ ہے، سب سے کم جو ہے وہ ہے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اور اگر تھوڑا لمبا پڑھنا چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیرے طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ اگر بڑا یاد ہو جائے تو، ورنہ شارٹ میں استغفر اللہ یوں پڑھتے ہیں، صرف استغفار نہیں پڑھتے، بلکہ یہ جملہ جو ہے، جس طرح اللہ اکبر ایک جملہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تکبیر، اسی طرح سبحان اللہ ایک جملہ ہے اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، اس طرح استغفر اللہ ایک جملہ ہے اس کو استغفار کہا جاتا ہے شارٹ میں۔ دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ بھائی بہن کو جس طرح اگر وہ مستحق ہے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو صدقہ دینا بھی جائز ہے، صدقے کا کوئی الگ مستحق نہیں۔ اگر بھائی بہن وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ ان کو صدقات بھی دے سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے جو عمل بتایا تھا یہ نوٹ کر لیں، بہت اچھا عمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15ویں پارے میں آیت ہے اور آیت کا نمبر ہے 80۔ اس آیت کو دو عمل ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی ایک عمل کرے، ایک عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ 7 ٹائمز یہ آیت پڑھے، پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ روزانہ کنٹینیو پابندی سے کرے تو انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر اس کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ دوسرا عمل، اس آیت کو یاد کر لیں یا کاغذ پر لکھ لیں۔ کوئی بھی کھانے کی چیز یا پینے کی چیز آپ کے سامنے آئے، پہلے اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں، اس پر دم کریں اور پھر کھائیں پئیں۔ بغیر اس پڑے ہوئے کوئی چیز آپ کے حلق میں نہ جائے، چاہے کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک عمل بھی کر سکتے ہیں، دونوں عمل کرنا چاہیں دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد والے عمل میں 3 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ یہ آیت اور 3 مرتبہ پھر درود شریف۔ آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ پھر اس کے بعد sister ask about آیت کریمہ۔ Yes, she can read any time and without wuzu as well۔ بغیر وضو کے بھی کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر پاک نہیں ہے ان دنوں میں بھی یہ پڑھ سکتی ہیں آیت کریمہ کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے سوال کیا، ان کے کان میں آوازیں آتی ہے، اس کے لیے کیا عمل ہے؟ اللہ کا نام ہے یا سمیع، سین میم یا عین، جیسے قرآن مجید میں انہ هو السمیع البصیر، سمیع کے معنی سننے والا۔ یا سمیع یا سمیع یا سمیع، یہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں اور ہاتھ پر دم کر کے پھر کان پر مل لیں۔ بس دن میں 2-3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا چاہیں آپ یہ عمل کریں، تو اس سے فائدہ ہوگا کہ سننے کی جو طاقت ہے آپ کے کان میں وہ بڑھ جائے گی، یہ آوازیں آنا بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہماری ایک بہن نے 11ویں کے متعلق پوچھا ہے۔ دیکھیے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال 11 ربیع الثانی کو ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس مہینے میں 11 تاریخ کو ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہر مہینے کی 11 کو دیا جانے لگا. پھر یہ ہوا کہ اس کو ایک رسم کے طور پر منا لیا گیا، اس میں 11 تاریخ کو بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، جس دن بھی چاہے کر لیتے ہیں. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ آپ ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کے لیے کھانا دینا کوئی ضروری نہیں. آپ 2 رکعت پڑھ کے بھی اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا سکتی ہیں. 10 پاؤنڈ صدقہ کر کے بھی آپ ان کو اپنا ثواب پہنچا سکتی ہیں. ایک روزہ رکھ کر بھی اس کا ثواب پہنچا سکتی ہے. لیکن یہ کھانے کا سلسلہ جاری کر دیا ہے اور وہ کھانا کھلانے ہی کو ثواب سمجھا جا رہا ہے. اور پھر اس میں بھی یہ بات تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ غریب کو کھانا کھلانا ثواب ہے. آپ مالداروں کے گھروں میں کھانا بھیج رہی ہیں، مالداروں کو کھلا رہی ہیں، جو پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ہاں اتنا کھانا ہے کہ وہ آپ کے کھانے کو بن میں ڈال رہے ہیں، پھر ثواب کیسے ملے گا؟ وہ لوگ جو کھانے کے لیے محتاج ہیں، جن کو رات کو بغیر کھائے سونا پڑ رہا ہے، بھوکے ہیں، ان کو کھانا پہنچائیں اور پھر ثواب کی امید رکھیں تو یہ بالکل بجا ہے. اور ابھی اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالات چل رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام کے بعد بھی جہاں جہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ الخیر والے کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں. تو ان لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کا ثواب یہ امید رکھیں کہ اے اللہ میں نے جو صدقہ دیا ہے، میں نے جو کھانا دیا ہے، اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا دیا جائے. اور اس میں خرابی ایک اور آ گئی ہے کہ جو 11ویں کا نیاز وغیرہ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع ملے گا، اور اگر ہم نے نہیں دیا تو ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا سال بھر. یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ کی ذات نفع نقصان پہنچانے والی ہے. اس لیے بہت سی اس میں خرافات آ گئی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچائیں یا صحیح جگہ پر خرچ کر کے اس کا ثواب پہنچائیں. پھر ہماری ایک بہن نے جوڑوں کے درد کے لیے پوچھا ہے. جوڑوں کے درد کے لیے اس سے پہلے بتایا تھا پیروں کا درد ہو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں اور اس پر دم کریں. اور اگر آپ کے ہاتھوں میں درد ہے تو سورہ شعراء پارہ نمبر 19 اس میں ایک آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اس آیت کو ہاتھوں پر دم کریں پڑھ کر اور ہاتھ پر مل بھی لیں تو انشاءاللہ یہ جوڑوں کا درد اچھا ہو جائے گا. زیارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتی ہیں. خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پابندی سے پڑھتی رہیں اور وضو کر کے سوئیں تو انشاءاللہ زیارت نصیب ہوگی. کمر کے درد کے لیے جو عمل بتایا تھا اس سے پہلے ایک عمل بتا چکا ہوں. کمر کے درد کے لیے سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیتس 4 آخری آیتیں 18واں پارہ سورہ مؤمنون، اس کو پڑھ کر ہاتھ پہ دم کریں اور کمر پہ اس کو مل لیں تو انشاءاللہ یہ درد چلا جائے گا. قبر کا عذاب جو آپ نے بتایا، قبر کا عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ قبر کا عذاب ہے. حساب و کتاب کے بعد جو عذاب ہوگا وہ جہنم کا عذاب ہوگا. تو قبر میں بھی عذاب ہے. قرآن مجید میں قبر کا عذاب ثابت ہے. جہاں پر فرعون کا تذکرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. جہنم ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے صبح اور شام. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جس دن قیامت قائم ہوگی ان کو سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. تو یہ عذاب جو قبر ہے یہ الگ عذاب ہے اور عذاب قیامت یہ الگ عذاب ہے. اور قبر میں حساب و کتاب جو ٹیسٹ کے سوالات ہیں وہ 3 سوال کے بعد ہی پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس نے جواب صحیح دیے ہیں تو اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، سکون سے رہتا ہے. اور اگر اس نے جواب صحیح نہیں دیے ہیں تو پھر اس کے لیے عذاب کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. بسم اللہ کا جو عمل بتایا تھا ایک اور بھائی نے he was asking about his sister کہ وہ 29 کی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس پر ڈپریشن ہے. ڈپریشن کے لیے ایک عمل تو یہ کریں کہ درود شریف زیادہ پڑھیں اور الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. یہ سورت جو ہے پوری سورت یہ 11 مرتبہ سورت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں ان کو یا کھانے پر دم کر کے وہ کھلائیں. اور ایک عمل یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتی ہیں یعنی وہ آپ کی بہن جب وضو کرے تو انگلیوں کے اندر ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی اور پیروں کی انگلیوں میں بھی
خلال اچھی طرح کرے، ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کرے، پیروں کی انگلیوں میں بھی خلال کرے۔ یہ جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے اس کو اچھی طرح تمام انگلیوں کے بیچ میں جو ہے خالی جگہ گیپس اس میں خلال کرے، اس سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ والا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر کھانے پر 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ، اور پھر پھونک مار دیں، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو۔ استخارے کا آسان طریقہ خود حدیث میں مروی ہے، وہ یہ ہے کہ جب رات میں سونے کا ارادہ کریں اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا جو استخارے کی کتابوں میں موجود ہے، دعا کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں آپ، اس میں ہوگی اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، یہ دعا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتی تو صرف یہ دعا کر کے سو جائیں کہ اللہ مجھے اس کام میں خیر کیا ہے، اچھا کیا ہے وہ بتا دیں، بس پھر سو جائیں۔ جب تک نیند نہیں آتی درود شریف پڑھتی رہیں، اور جب صبح اٹھ کر جس طرف آپ کا دل مائل ہو کہ یس یہ کرنا ہے، خیر ہے اس میں، کر لیں۔ اگر دل کہتا ہے نہیں اچھا نہیں ہے یہ کام تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کیا اور اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اچھا ہے ایک فرد اسلام میں داخل ہوا، حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے، جمائے، اور اسلام کے اوپر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس لڑکی کے لیے جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے یہ خوشخبری ہے کہ پچھلی زندگی کے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اب اس کے بعد اس کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ جب سے اس نے کلمہ پڑھا ہے یہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اس کو آپ کوشش کریں آہستہ آہستہ نماز سکھائیں، جب تک وہ نماز سیکھ رہی ہے آپ کے ساتھ کھڑی رہ کر صرف کاپی کرتی رہے، اور جو ذکر یاد کر رہی ہے وہ اپنی پڑھتی رہے، انشاءاللہ اس کو نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو دین سکھانے کا ثواب ملے گا۔ جب تک یاد نہیں ہوتا اس سے کہیں صرف اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی اتنا پڑھتی رہے، اور پھر آہستہ آہستہ سب اذکار اس کو یاد کرائیں۔ الحمد شریف ہے، سورہ قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کرائیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہدایت کا ماحول بھی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو گفتگو ہو رہی تھی سورہ بلد کے تعلق سے، سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم کھائی بلد مکہ مکرمہ کی، اس کے بعد اللہ نے اپنے احسانات جو انسان پر تھے اس کو ذکر فرمائے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اس کے بعد کہا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جس وقت جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیوں تم کو آنا پڑا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سورہ ماعون کے اندر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ اسی طرح وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس سے پہلے والی سورت سورہ فجر کے اندر بھی ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، اور یہاں پر بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ اس میں یتیم ہو تو اور زیادہ ثواب ہے، ورنہ ہر مسکین محتاج اس کو کھلانے پر ثواب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپس میں صبر کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے رہے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، جنتی ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، جہنمی ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر جہنم کو بند کر دیا جائے گا۔ حق تعالی شانہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی جائز حاجتوں کو حق تعالی شانہ پورا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔